शहीना हॉस्टल में दीवार से टेक लगाए आसमान पर निगाहें जमाए हुए गहरी सोच में गुम थी। उसके चेहरे पर आंसू के मीठे मीठे से निशानात थे और आंखों के किनारे भीगे हुए थे, जैसे वो काफी देर तक रोई हो। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? उसने आवाज के ताकुब में निगाहें उठाकर देखा तो उसकी दोस्त जीनत कंधे पर बैग लटकाए उसे अलविदा कहने के लिए वहां आई हुई थी। वो अपने घर जा रही थी। तुम कब घर जाओगी शहीना? उसने जाते हुए सवाल कर दिया, जो शहीना के लिए बहुत ज्यादा दुखी कर देने वाला था। पता नहीं। उसने कंधे उचकाए और हाथ हिलाकर ट्रेकिंग पर हाथ रखे नीचे झुककर देखा तो एकदम से जैसे परेशान सी हुई। वहां उसे अपने सुहेल मामू दिखाई दिए थे। ये यहाँ कैसे? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो फौरन से अपने कमरे में आ गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वार्डन की तरफ से उसे पैगाम आया कि उसे ऑफिस में मिले। धड़कते हुए दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर वो उनके ऑफिस में जा पहुंची। सुहेल साहब आपको अपने घर ले जाने के लिए आए हुए हैं। क्या आप इन्हें जानती हैं? और आप इनके साथ क्या जाना चाहती हैं? शाहीना के दिल में अजीब से वसवसे पैदा हुए थे। उसने एकदम से अपने धड़कते हुए दिल को थामा था। आपके मामू बाहर वेटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। शाहीना ने नफी में सर हिलाया। मुझे इनके साथ नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ। नायला ममानी का ख्याल आते ही उसने फौरन से मना कर दिया था। ठीक है, आप इनसे जाकर मिल तो ले, वो क्या कह रहे हैं? वार्डन ने जैसे उसकी परेशानी में और इजाफा किया था। आप इन्हें मना कर दे, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ी ही थी कि जोरदार अंदाज में वो अपने मामूजाद कजन हसन से टकराई थी। तुम क्यों नहीं आना चाहती? उसे सीने पर बाजू लपेटे उसकी तरफ देखा था। मैं यही ठीक हूँ। उसने उंगलियां मरोड़ते हुए हसन की तरफ देखे बगैर कहा था। यहाँ क्या करोगी? पूरा हॉस्टल खाली हो चुका है। तमाम लोग अपने अपने घरों को चले गए और तुम यहाँ अकेली रहोगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? आखिरी बात उसने कदरे आहिस्ता कही थी ताकि वार्डन इन दोनों की गुफ्तगू कहीं सुन न ले। मिस शहीना, मैं भी घर चली जाऊंगी। छुट्टियां अपने घर वालों के साथ गुजारूंगी। तो फिर इस खाली इमारत में आप क्या करेंगी? वार्डन का लहजा इंतहाई फिक्रमंदी लिए हुए था। ना चाहते हुए भी उसने अपना सर झुका लिया था। हसन बोला, हम बाहर बैठे हैं, जाओ जाकर अपना बैग पैक करो और थोड़ी ही देर में नीचे आ जाओ। गाड़ी में हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हसन ने गोया उसे हुक्म दिया था। वो इसे देख कर रह गई और अपना सर झुकाए हुए अपने कमरे से सामान लेने चले गई। हसन अपने वालिद से बोला कि वो चलने के लिए रजामंद नहीं थी। शायद ये अम्मी की बातों का असर था कि वो दोबारा वापस घर नहीं आना चाहती थी। लेकिन खैर है, वार्डन ने जब कहा कि मैं 15 दिन के लिए चले जाऊंगी, तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? तभी वो वापस हमारे साथ आने के लिए तैयार हुई है। शोहेल साहब में बे इख्तियार अपनी कनपटी मसली थी। और हो भी क्या सकता है? तुम्हारी माँ ने जो कुछ शहीना के साथ किया था, उसके बाद दोबारा पलटकर वो हमारे घर कैसे आ सकती है? मेरी मासूम और यतीम भतीजी है, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो घर जितना तुम्हारी माँ का है उतना मेरा भी है, और मेरा अपनी मासूम भांजी पर हक है कि मैं उसे अपने घर लेकर जाऊं। हसन ने एक गहरी सांस भरी थी। वो जानता था कि अगर इसकी माँ को पता चल जाएगा कि शहीना दोबारा उनके साथ घर वापस आ रही है तो नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। और आप अम्मी को क्या जवाब देंगे? यही सोचते उसने अपने बाप की तरफ देखा था। जवाब क्या दूंगा? कोई जवाब ही नहीं देना, बस खामोशी इख्तियार करूंगा। कितने दिन चलाएगी? एक दिन, 2 दिन, और फिर खुद ही ठंडी हो जाएंगी। तुम भी उसे कोई जवाब मत देना। ये हिकमत अमली बेहतर रहेगी। उन्होंने आसमान की तरफ निगाहें जमा कर कहा। तभी थोड़ी देर बाद शहीना उन्हें वहां आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दिखाई दी। उसने अपने एक हाथ में बैग थाम रखा था। हसन, जाओ बेटा, उसके हाथ से बैग ले लो। बैग काफी भारी दिखाई दे रहा है। हसन ने दरवाजा खोलकर आगे बढ़कर उससे बैग ले लिया था। शुक्रिया हसन भाई, उसे झुके हुए सर के साथ इतना कहा और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर वो बैठ गई थी। कैसी हो बेटा? सुहेल मामू ने गर्दन पीछे मोड़कर उससे पूछा। तो मुस्कुरा भी ना सकी। मैं ठीक हूँ मामू, आप ठीक है? उसकी आवाज में खौफ ही खौफ था। हम सब ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें वहां से कोई नहीं निकालेगा। उन्होंने शायद उसके चेहरे पर मौजूद परेशानी की लकीरें वाज़िह तौर पर देख ली थी, इसलिए उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। 1 घंटे के सफर के बाद
लेयर आ चुका था। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हसन, तुम इसका बैग मुलाजिम के हाथ कमरे में पहुंचा देना। उन्होंने हसन को हदायत की और इसे लेकर जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए तो नाइला मुमानी की नजर उस पर पड़ी और इस वक्त सोफे पर दोनों पांव ऊपर किए, अपने एक हाथ में चाय का कप पकड़े और दूसरे हाथ से मोबाइल में मसरूफ थी। आहट पर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पहले तो उनकी आंखों में हैरत उभरी थी और फिर उनके चेहरे पर नागवारी फैल गई। ये यहाँ दोबारा कैसे आ गई? उन्होंने अपने हाथ में मौजूद कप कहा मेज पर बुरी तरह पटका था कि शहीना सहम कर पीछे की तरफ हटी, लेकिन सुहेल मामू ने उसका हाथ पकड़ लिया था। कहाँ जा रही हो बेटा? अब ये तुम्हारा भी घर है, उन्होंने नायला बेगम की तरफ देखे बगैर शाहीना से कहा। तो नायला बेगम का दिमाग ही खौल उठा। किसकी इजाजत से आप इसे दोबारा इस घर में लेकर आए हैं? ये प्यासा खानदान है, खून का प्यासा। क्या आपको मालूम नहीं है कि ये भी अपने माँ बाप की तरह ही होगी? वैसे हरगिज अपने घर में दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या आपको मेरी एक बार की कही हुई बात समझ में नहीं आती? ये सुनना था कि शहीना की आंखों में मोटे मोटे आंसू उभरे थे। शहीना, तुम अपने कमरे में जाओ। हसन ने अंदर दाखिल होते हुए अपनी माँ के मुंह से ये गुफ्तगू सुन ली थी और इन दोनों को अंदाजा था कि नायला साहिबा का इतना शदीद रद्द-ए-अमल ही दिखाई देगा। इसीलिए उसने फौरन अपनी 18 साला कजन को देकर कहा था, जो आंसू के साथ रो रही थी। वो मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए जाकर कमरे में बंद हो गई थी। क्या आपको समझ नहीं आती है मेरी बात? मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। पहले भी मैंने उसे बेजार किया तो ये चली गई। अब मैं दोबारा यही सारे कदम उठाऊंगी और फिर मैं देखती कि कब तक यहाँ ठहरती है। मैं किसी कातिला की औलाद को अपने घर में बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती। नायला मुमानी ने चीख चीख कर बुलंद आवाज में जानबूझकर कहा था ताकि ये आवाज शहीना के कानों में ऊपर जाए। अपनी भांजी के आगे आपको जैसे कुछ नजर ही नहीं आता। मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुहेल साहब की खामोशी उन्हें बुरी तरह चुभ गई थी और उन्होंने चिल्लाकर अपने शौहर की जानिब देखकर पूछा था, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो मुझे। नायला बेगम ने फटी भरी निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखा, जो इंतहाई आराम से सोफे पर ढहे जाने वाले अंदाज में बैठ गए थे। हसन अपने कमरे में चला गया था तो गोया एक जानवर हूं मैं, जो कब से भौंके जा रही हूँ और आप लोगों पर असर ही नहीं हो रहा। वो थक चुकी थी, इसीलिए दुख बड़े अंदाज में अपने शौहर की तरफ देखकर कहने लगी, माजी माजी होता है नायला, जितनी जल्दी तुम इसे भुला दो बेहतर है। हाल में जीना सीखो। और शहीना, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है जो तुम उसके साथ गलत करोगी। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया वो मनो मिट्टी तले दबकर अब सो चुके हैं। खुदा का वास्ता है पीछा छोड़ दो और अपने पुराने जख्मों पर या तो मिट्टी डाल दो या इन पर मरहम बखला सीखो तो तुम्हारे जख्म चल पड़ जाएंगे। किसी को और को बिला वजह निशाना मत बनाओ। सुहेल साहब ने ये तय कर लिया था कि वो नायला साहिबा को जवाब नहीं देंगे, लेकिन उनकी मुसलसल उकसाती हुई बातों की वजह से उन्हें ये कहना पड़ा था, हाँ ये जख्म सिर्फ मुझे ही लगाए गए हैं, आपको तो इन जख्मों से चोट ही नहीं पहुंची थी जो आप कह रहे हैं। नायला बेगम की बात पर सीधा सुहेल साहब के दिल पे उतर गई थी, लेकिन उन्होंने जब्त का बंधन थामे रखा था और गहरी सांस भरते हुए नायला साहिबा की तरफ देखा था। बाकी का लड़ाई झगड़ा तुम बात के लिए बचा कर रखो। अभी फिलहाल मुझे चाय बना दो या फिर ये काम मैं खुद ही कर लूं। ये सुनना था कि उन्होंने गुस्से से अपने शौहर की तरफ देखा और फिर पांव पटकते हुए अंदर किचन की जानिब गुम हो गए। सुहेल साहब ने एक सुकून का सांस भरा था। जितना हंगामा और जितनी चीखों पुकार उन्होंने नायला साहिबा से तवक्का की थी, उससे कम ही रद्दमल सामने आया था। शहीना अपने कमरे में सोफे पर पांव ऊपर करके बैठी बुरी तरह कांप रही थी। उसे नायला बेगम की आवाजें बराबर अपने कानों में पड़ती कोई महसूस हो रही थी। वो जानबूझकर ऊंचा ऊंचा बोल रही थी ताकि शहीना के जहन में ये बात बैठ जाए कि उसकी इस घर में कोई जगह नहीं, और इस घर में एक बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं है। मामू, क्यों आप मुझे यहाँ लाए? जो कुछ मेरी अम्मी ने माजी में इनके साथ गलत किया है, इसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। शहीना सुहेल साहब की यतीम बांजी थी। उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और उसकी वालदा समिया बेगम ने उनसे ये वादा किया था कि उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़े और हमेशा उनका ख्याल रखे। आज भी उन्होंने अपना वादा निभाया था और उसे अपने साथ धर ले आए थे।
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ہفتہ قبل وہ اپنے آفس میں بیٹھی فال میں مصروف تھے کہ جب انہیں رانا صاحب کی کال آئی تھی۔ رانا صاحب شہینہ کے سب سے بڑے تایا تھے۔ انہوں نے جو کچھ سہیل صاحب سے کہا تھا ان کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ہم شہینہ کی سرپرستی سے ہاتھ ہٹا رہے ہیں۔ اشفاق کے پاس جو کچھ تھا وہ ہمارا تھا اور ہم ان کے جانے کے بعد اپنا سب کچھ واپس لے رہے ہیں۔ اشفاق کے نام پر جو گھر تھا وہ دراصل ہمارا دیا ہوا تحفہ تھا۔ اب وہ نہیں رہا تو ہم یہ تحفہ واپس لے رہے ہیں۔ شہینہ کو اپنے پاس رکھ لے یا چاہے تو وہ ہاسٹل میں اپنی پڑھائی مکمل کرے۔ وہ دوبارہ لوٹ کر بس یہاں نہ آئے کیونکہ اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سننا تھا کہ سہیل صاحب نے اپنے کان سے فون اٹھایا اور بے پناہ پریشان ہوئے تھے۔ رانا صاحب، کیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ آپ ہی کا خون ہے اور آپ ہیں کہ اسے اپنانے کو تیار نہیں۔ لیکن رانا صاحب نے فون کاٹ دیا تھا، گویا ان کے پاس سہیل صاحب کی بات سننے کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ سہیل صاحب ایک دم سے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے اور ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے۔ 2 ہفتے پہلے وہ ان کے گھر پر آئی تھی، وہ بھی صرف 3 دن کے لیے، اور وہ اسے زبردستی لے کر آئے تھے، پر لالا صاحب نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ صرف 2 دن کے اندر واپس ہاسٹل لوٹ گئی تھی۔ جاتے جاتے اس نے اپنے ماموں سے صرف اتنا کہا تھا، ماموں جان، مجھے یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہاں کی مکینوں کا دل اپنے لیے برا نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے نہیں پتا ماضی کے راز، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ نائنا بوانی کو میرا یہاں رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سہیل صاحب کو وہ وقت آج بھی یاد تھا۔ وہ زیادہ عرصہ بھی تو نہیں ہوا تھا نا، صرف 2 ہی ہفتے ہوئے تھے کہ جب اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو آئے تھے اور آنسو کو چھپانے کی کوشش میں وہ ناکام ہو کر بری طرح رو پڑی تھی۔ بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم جانا چاہتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن آتی جاتی رہا کرو۔ نائلہ کو تم نظر انداز کیا کرو، اس کے دل میں پرانے زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ بس اسی وجہ سے سہیل صاحب بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کر پائیں گے اور قیامت کے دن ان کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ یوں وہ 2 دن کے اندر ان کے گھر سے واپس لوٹ گئی تھی، اور آج پورے 2 ہفتے بعد جب انہیں رانا صاحب کی کال موصول ہوئی تھی تو وہ بری طرح پریشان ہو گئے تھے اور ادھر سے ادھر ٹہلتے مسئلے کا حل سوچنے کی تگدت میں لگے ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دل فریب خوشبو ان کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ بلا شبہ یہ حسان ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کا اونچے لمبے قد کا حامل انتہائی شاندار شخصیت کا مالک حسان بیٹا اندر داخل ہوا، جس کی عمر لگ بھگ 30 سال کے قریب تھی۔ السلام علیکم بابا جان، کیا حال ہے؟ ناشتہ کر لیا تھا آپ نے؟ لنچ کا کیا ارادہ ہے؟ باہر چلے گئی؟ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اپنے والد سے پوچھا تھا، لیکن انہیں یوں پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ہوئے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ بابا جان، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ یا کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے فوراً سے ان سے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بیٹا، رانا صاحب کی کال آئی تھی۔ رانا صاحب؟ کون رانا صاحب؟ سہیل صاحب کے کہنے پر اس نے آئی برو کٹھی کی اور ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ رانا صاحب شہینہ کے چاچا، انہیں تمہاری پھپھو کی جیٹ صاحب۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اب ان کا شہینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسان ایک دم گہری سانس بھر کر پیچھے کی طرف کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ ماں باپ مر گئے تو کیا ان کے بچوں سے آنکھیں موڑ دی جاتی ہیں؟ حسان نے میز پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ شہینہ بہت معصوم ہے، ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی، ابھی کم عمر بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ 2 ہفتے بعد اس کے پیپر ختم ہو جائیں گے، اور اب تک ختم ہو بھی گئے ہوں گے۔ تمام لوگ چھٹیوں کے لیے ہاسٹل سے گھر واپس روانہ ہو گئے ہوں گے۔ اگر وہ اپنے شہر کی طرف نکل گئی تو پھر جتنا دکھ اس بچی کو ہوگا، یہ سوچ سوچ کر ہی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ سہیل صاحب ٹہل ٹہل کر تھک چکے تھے، اسی لیے وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنا سینہ مسلنے لگے۔ بابا، آپ ریلیکس ہو جائیں، پرسکون رہیں، خدا کا واسطہ ہے۔ اب اگر اس طرح ٹینشن لیں گے آپ تو بیمار پڑ جائیں گے۔ ہم کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں۔ اس نے پرسوچ نگاہوں سے اپنے کان کی لو مس لی تھی اور یہ طے کرنے لگا کہ اب آگے انہیں کیا کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم سیدھا ہاسٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور اسے گھر لے آتے ہیں۔ حسان نے گہری نگاہوں سے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ پر امی کو آپ کیا جواب دیں گے بابا جان؟ وہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ وہ بھڑک اٹھیں گی۔
سہیل صاحب نے انتہائی بے بسی کی کیفیت میں اسے دیکھا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، نائلہ کی وجہ سے میں اس بچی کی زندگی داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ نائلہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، لیکن اس میں شہینہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ یوں وہ دونوں باپ بیٹے جو لنچ کی گرد سے باہر نکلنے والے تھے، اب ان کا رخ فوسٹر کی طرف تھا۔ انہوں نے شہینہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ وہ انتہائی فرما بردار بچی تھی، اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا تھا، اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اس گھر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور نائلہ بیگم اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو جائیں گی۔ اس نے اپنی عزت نفس کو روند کر اس گھر میں قدم رکھا تھا، صرف اور صرف اپنے سہیل ماموں کے کہنے پر۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پھر اس کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہ ہوتا۔ مجبوری انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے، شہینہ نے بھی یہی سوچا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر بری طرح دستک ہوئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اچھل پڑی اور اس نے کپ کپاتے ہوئے وجود کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ پھر جلدی سے وہ اپنا دوپٹہ اٹھایا، سر پر جمایا اور دروازہ کھول دیا۔ او بی بی جی، اب یہاں بیٹھے بیٹھے پلنگ مت توڑو۔ آئی ہو تو پہلے دن ہی سوچ لو کہ تمہیں یہاں بیٹھ کر عیش و عشرت کروانے کے لیے نہیں لائی ہو۔ یہاں رہنا ہے تو اس گھر کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، کاموں میں بھی دلچسپی لینی ہوگی، اور گھر کے سارے کام کرنے کے بعد میں تمہیں پھر پڑھائی کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہاں تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں لایا گیا۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا تھا، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کی گالوں پر بہہ چکے تھے، جس نے اسے سرحد سے صاف کر لیا تھا۔ یہ ٹسمے بھی کسی اور کے سامنے بہانا، تمہاری ماں اور تمہیں دونوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ خون تو تم انہی کا ہو، انہی کی عادتیں تمہارے اندر آئی ہوئی ہوں گی، لیکن یاد رکھو کہ میں نے تمہاری ماں سمیہ کو اپنی زندگی برباد کرنے دی تھی، پر اب میں تمہارے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوں گی۔ نائلہ بیگم نے خون خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اب کھڑے کھڑے یہاں میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کے کھانا پکاؤ۔ صبح سے میرے سر میں درد تھا، اس لیے میں نے کام بھی نہیں کیا۔ سبزی نکال کر رکھی ہوئی ہے۔ شہینہ نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ مامو جان، شاید مجھے یہاں اسی لیے لایا ہے تاکہ میں خوب اچھی طرح ذلیل ہو جاؤں۔ اس نے بے اختیار دکھ سے سوچا اور سر جھکا کر کچن کی طرف آئی تھی۔ کچن میں ہر طرف پھیلاوا ہی پھیلاوا تھا، شاید ان کی میڈ نہیں آئے تھے اسی لیے، پر وہ بھی کم عمر تھی۔ اس کی والدہ نے اسے کبھی کچن میں گھسنے ہی نہیں دیا تھا اور نہ کسی کام کو ہاتھ لگانے کا موقع دیا تھا۔ ایسے میں وہ کیا کرتی؟ اسے پورے کچن پر ایک نظر دوڑائی۔ سب سے پہلے مجھے کھانا بنا لینا چاہیے، اگر ذرا برابر بھی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے مجھے اس گھر سے نکالیں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہ رہے تھے اور اس نے جلدی سے سبزی کاٹنا شروع کر دی۔ پیاز کاٹنے میں ہی اسے دیر ہو گئی تھی اور بار بار آنکھوں سے پیاز کاٹنے کی وجہ سے آنسو نکل رہے تھے۔ حسان جیسے ہی کچن میں فریج سے پانی لینے کے لیے داخل ہوا تو شہینہ کو روتے ہوئے سبزی کاٹتا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ فریزر کھلا چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ کچھ نہیں، بس یہ میں پیاز کاٹ رہی تھی اس لیے۔ اس نے اپنی گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی اور گلے میں اتار دی۔ وہ کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ کتنی دکھی ہے، اور یہاں آ کر تو اس کی زندگی سر سے لے کر پیر تک بدل چکی ہے۔ یعنی تم اب جھوٹ بھی بہت اچھا بول رہی تھی۔ حسان اس کے برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح لگتی تھی۔ وہ بہت معصوم تھی اور اس وقت آنکھوں میں آنسو لیے وہ جسے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ امی نے کام پر لگایا تمہیں؟ کچن پر ایک نظر دوڑا کر اس نے فوراً سے اندازہ لگایا تھا۔ جی، اس نے صرف مختصر سا جواب دیا اور جلدی جلدی ہنڈیاں چڑھا کر سبزی پکانے لگی۔ وہ ابھی تک وہی موضوع تھا۔ شہینہ کو گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میں تمہاری مدد کروا دوں؟ حسان کے کہنے پر اس نے اپنا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، آپ چلے جائیے، میں خود کر لوں گی۔ ممانے کو پتہ چل گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے ہر جملے میں ممانی کا خوف نمایا تھا۔ اٹس اوکے، یہ میرا بھی گھر ہے، میں کام کر سکتا ہوں۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر وہاں رکھا ایپرن پہنا اور سنک کے آگے کھڑا ہو گیا، جہاں شاید رات کے برتن بھی رکھے ہوئے تھے اور دھلنا باقی تھا۔ ویسے تو امی کبھی اتنے برتن جمع نہیں کرتی، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس کی زبان سے بے اختیار پھسلا۔ اگلی پل اس نے اپنے ہونٹ اپنے دانتوں میں دبائے اور پھر پوری توجہ کے ساتھ برتن دھونے لگا۔ وہ آدھے برتن دھو چکا تھا، تب تک اس کی سبزی پک چکی تھی۔ شہینہ نے جلدی جلدی سے کچن
साफ करना शुरू किया और पूरा काउंटर क्लियर कर दिया। यहाँ हसन अभी तक बर्तनों में ही उलझा हुआ था। सारे काम हो गए, लाइए बर्तन, मैं धो देती हूँ, आप जाकर मेज पर बैठ जाइए, मैं खाना भी लगा दूंगी। उसने हसन से कहकर बर्तनों की कमान एक बार फिर से संभाल ली थी और जल्दी जल्दी हाथ चलाकर बर्तन धोने लगी थी। वाह, तुम्हें देखकर तो लगता है कि काफी अरसे से ये काम कर रही हो। वो शायद फुर्सत में था। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला तो एक लम्हे के लिए उसके हाथ रुक से गए थे और उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी चमकी थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया है। उसका ये जुमला सुनकर एक लम्हे के लिए हसन को बहुत बुरा महसूस हुआ था। नाला बेगम ने अपने माजी के जख्मों की सजा शहीना को देने की ठान ली थी और इस वक्त भी वो सजा भुगत रही थी। उसने 1 घंटे के अंदर किचन साफ कर दिया था और सब्जी भी पका ली थी। अभी वो हाथ धोकर कमरे में जाने का सोच ही रही थी कि नायला बेगम उस पर नाजिर हुई। खाना लगाने की तैयारी करो, तमाम लोग खाने के लिए आ जाओ, उन्होंने हसन की तरफ देखकर कहा और शहीना को खाना लगाने का इशारा किया। जी बेहतर। उसने जल्दी जल्दी खाना मेज पर लगाया और जैसे ही कमरे में वापस जाने लगी तो सुहेल मामू उसे सामने से आते हुए दिखाई दिए। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ खाना नहीं खाओगे? उन्होंने इसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था। नहीं मामू, मुझे भूख नहीं है। नायला बेगम ने नागवारी से मेज पर बैठे बैठे उसकी तरफ देखा था। देख लीजिए अपनी भांजी के नखरे, एक तो मैं इसे अपने हाथों से खाना बना कर दूं और फिर ये है कि नफरत दिखा रही है। इसे पिज्जा बर्गर की आदत हो गई होगी, तेरे घर की दाल सब्जी से कहाँ पसंद आएगी? उन्होंने तंज के तीर चलाकर उसके दिल में चुभन पैदा कर दी थी। हसन भी हैरान हुआ था। अम्मी, ये सब्जी तो शहीना ने बनाई है ना? ये सुनना था कि नाला बेगम गुस्से से इसकी तरफ देखने लगी और चुपचाप उसे खाना खाने का इशारा किया। हसन ने मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लिया। उसकी माँ का राज उसके बाप के सामने आया हो गया था। जब मेरी बेटी ने बनाई है तो वो क्यों नहीं खाएगी? आजा बेटा आजा। उन्होंने उसे अपने पास हाथ पकड़कर लाते हुए कुर्सी पर बिठा दिया और इसकी प्लेट में खुद खाना डाला। हाय रे हमारे नसीब, तुम्हारे बाप ने कभी हमारी प्लेट तो इस तरह बनाई नहीं और अपनी बांजी की राह में पीछे पीछे चले जा रहे हैं। वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी। उन्होंने 2-4 लुक़्मे लिए थे और फिर इंतहाई बदमज़गी से शहीना की तरफ देखा। क्या नमक डालना भूल गई हो? ठीक ही है वो, कुछ जायका नहीं आ रहा। लाला बेगम उसके खाने में कीड़े निकाले तो एकदम से घबरा कर खड़ी होगी। मैं अभी नमक लेकर आती हूँ, ठीक हो जाएगा। सुहेल मामू ने अफसोस से नाला बेगम की तरफ देखा था। नहीं बेटा, तुम बैठी रहो, नमक बिल्कुल परफेक्ट है और जिसको मसला है वो खुद उठाए। सुहेल साहब के कहने पर वो कश्मकश में थी कि वापस बैठ जाए या नहीं। मामू, मैंने खा लिया है, ये कहकर वो तेजी से दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई थी। हाँ, अब इसके यही ड्रामे देखने बाकी रह गए हैं। दौड़ दौड़ कर अपने कमरे में जाना और मुंह पर हाथ रख के रोना। अरे भला कोई बताओ मुझे, मैंने इस पर ऐसा भी क्या जुल्म कर दिया? खाना पकाना तो हर कोई करता है, अब अगर एक खाना पका लिया तो इसमें पहाड़ उठाकर रोना शुरू कर देगी। लाला बेगम बड़बड़ाते हुए खाना मुकम्मल कर रही थी। हसन ने कनखियों से अपनी वालिद साहब की तरफ देखा जो अफसोस से सर झुकाते हुए दोबारा अपनी मेज पर चुपचाप से हो गए थे। लायला को समझाना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर था। वो नहीं मानने वाली थी। वो बार बार माजी का हवाला देती थी। न जाने समिया खुतो ने उसे ऐसा क्या किया था कि अभी तक समिया की औलाद शहीना को अपने घर में कबूल ही नहीं कर पा रही थी। अगले दिन सुहेल साहब जल्दी ऑफिस के लिए रवाना हो गए थे और यूं उनके अपने बेटे हसन से मुलाकात नहीं हुई थी। हसन बेटा, कहाँ हो? 2 दफा तुम्हें बुला चुका हूँ, लेकिन अब अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उन्होंने अपने केबिन में बैठे बैठे अपने बेटे को कॉल मिलाई थी और गुस्से से कहा था तो वो हंस पड़ा था। अगले 2 मिनट के अंदर उनके ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा शीशे का दरवाजा धकेलकर उनकी तरफ देखे बगैर देखे मुस्कुरा रहा था। मैं अंदर आ जाऊं सर सुहेल साहब? उन्होंने गसीली निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा सर तुम्हें बुला रहा है और तुम उसे जवाब ही नहीं दे रहे? आखिर ऐसी भी क्या मुसरूफत है कि अपने ही बॉस को नजरअंदाज करो? वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वो इस पर बरस पड़े। अरे अरे बॉस, क्या आज आप दवाई खाना भूल गए हैं जो इतना भड़क रहे हैं?
احسان نے ہنستے ہوئے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی اور بے ساختہ سوال کیا تھا، تمہیں ابھی بھی مذاق سوچ رہے؟ تمہارا باپ یہاں پریشان ہے اور تم ہو کہ اس کی پریشانی کم کرنے کے بجائے مذاق اڑا رہے ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو گھور کر دیکھا۔ اوکے اوکے، ریلیکس ہو جائے، یہ لے پانی پیے۔ اس نے فوراً سے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر ان کی جانب بڑھایا تو وہ ہنس پڑے تھے۔ برخوردار، ویسے میں نے تمہیں یہاں ایک خصوصی کام سے بلایا ہے۔ حسان بھی مسکرا دیا۔ جی کہیے نا بابا، کیا کام ہے؟ میں اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر یہاں آیا کہ میرے بابا مجھے بلا رہے ہیں تو مجھے ان کا حکم ضرور سننا پڑے گا۔ اب آپ حکم کیجیے اور بتائیے کہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں آپ۔ حسان خوشگوار موڈ میں تھا۔ یہی وقت تھا کہ ان سے پوچھیں اور انہوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین وقت کا انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کو باہم آپس میں ملایا اور پرسوچ نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ تمہارا شہینہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حسان نے چونک کر اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے سے کیا مطلب ہے؟ بابا، اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، فرما بردار ہے، بس اس سے زیادہ میرا اور کیا خیال ہو سکتا ہے؟ حسان نے نا سمجھی سے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا، میں تمہاری اور شہینہ کی شادی کے حوالے سے سوچ رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے جیسے اچھل سا پڑا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اور شہینہ کی شادی؟ نو، نیور۔ سب سے پہلی بات تو امی یہ سب کچھ کبھی ہونے نہیں دیں گی۔ وہ سمیہ بھپو سے بے حد نفرت کرتی تھی اور آج تک کرتی ہے۔ بھلے ہی وہ وفات پا چکی ہے پر ان کی نفرت میں کمی نہیں ہوئی، تو بھلا وہ ان کی اولاد کو میری روپ بیوی کے روپ میں کیسے قبول کریں گی؟ حسان نے فوراً سے جو رد عمل دیا تھا وہ سہیل صاحب کو اچھی طرح علم تھا، اس لیے انہوں نے گہری سانس بھر کے اپنا سر کرسی کی پوچھ سے ٹکایا تھا۔ تم نائلہ کی فکر چھوڑ دو، تم بتاؤ تمہارا دن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا، وہ بہت چھوٹی ہے، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، اور ہم دونوں بھلا کیسے ایک ساتھ رہ سکتے جبکہ اسے مجھ سے شادی کے بعد بھی سکون نہ ملے؟ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ حسان کی باتیں 100% درست تھی اور ان باتوں کا علم سہیل صاحب کو اچھی طرح سے تھا۔ تم صرف اپنے دل کا حال بتاؤ، کیا تم اسے اپنی زوجہ کے روپ میں قبول کر لو گے؟ اگر میں تم دونوں کا نکاح کروا لوں، دیکھو ابھی صرف نکاح ہوگا، رشتے بعد ہوگی، میں صرف اسے تحفظ دینا چاہتا ہوں، اور تحفظ اسی صورت میں ملے گا کہ جب تم اسے اپنا نام دو۔ تمہارا نام اس کے نام کے ساتھ لگے گا تو نائلہ بھی تھم جائے گی اور شہینہ اس کی باتوں سے تنگ آ کر گر نہیں چھوڑے گی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ تم بس اپنا بتاؤ کہ اس کے بعد میں سارے معاملات خود دیکھ لوں گا۔ چند میں حسان نے اپنے باپ کی باتوں کو سمجھنے میں لگا دیے تھے اور ایک دم سے ٹھنڈا ہو کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ بابا، میں نے کبھی آپ کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں کیا، نہ آگے کبھی کروں گا۔ یتیم کا سرپرست بننا تو بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ آپ اسے مجھ سے جوڑنے کی بجائے ایک بہترین رشتہ تلاش کر کے کسی اور کے ساتھ بیاہ دیں تو اور زیادہ وہ خوش رہے گی۔ امی کے ساتھ رہتے اس کی زندگی کس طرح خوشگوار ہو سکتی ہے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ اسے میرے ساتھ رشتے میں باندھنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکا نہیں تھا۔ ایک ضروری کال کا کہہ کر وہ واپس لوٹ گیا تھا اور سہیل صاحب نے گہری سانس بھری تھی۔ ان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھ رہی تھی۔ انہیں ویسا ہی جواب ملا تھا جیسا جواب وہ اپنے بیٹے سے چاہتے تھے۔ اب انہیں نائلہ بیگم کا سامنا کرنا تھا اور اس بات کے لیے انہوں نے خود کو تیار کر لیا تھا۔ شہینہ کہاں مر گئی ہو؟ وہ جیسے ہی واشنگ ایریا میں آئی تو یہ دیکھ کر انہیں شدید جھٹکا لگا کہ ابھی تک کپڑے واشنگ مشین میں موجود تھے اور دھلے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے شہینہ کو آواز دی تھی۔ نائلہ بیگم دھندناتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے ہاتھوں میں کوئی لوشن لگا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو لاڈو رانی، تم یہاں پر؟ تمہیں میں نے باہر کپڑے دھونے کے لیے کہا تھا اور تم نے کیا کیا؟ نہ کھانا بنا ہے نہ کپڑے دھلے ہیں، میڈ آج بھی نہیں آئی، ورنہ میں تمہیں زحمت بھی نہیں دیتی۔ سارا دن بیٹھ کر پلنگ توڑتی رہتی ہو، آج ایک کام بول دیا تو اپنے نازک ہاتھوں پر لوشن لگانے آ گئی ہو۔ شہینہ نے کرب سے اپنی آنکھیں بھیج کر ان کی باتیں سنی تھی اور مڑ کر ان کی طرف دیکھ کر سر جھکا دیا تھا۔ جی ممانی جان، میں جا رہی ہوں، باقی کپڑے دھو لیں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا
تو نائلہ بیگم نے سینے پر بازو لپیٹ کر غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس طرح واشنگ مشین میں پڑے پڑے کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی، اور یہ بدبودار کپڑے پھر کوئی نہیں پہنے گا۔ بہتر ہے کہ ابھی کے ابھی جا کر ان کپڑوں کو واشنگ مشین سے نکالو اور جلدی سے تار پر سکھاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی اچھا، شہینہ نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر سر جھکا دیا تھا اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دے کر روتے ہوئے باہر کی طرف آئی تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکا ہوا تھا اور واشنگ ایریا میں آتے اس کے آنسوؤں کو بہنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے ایک ایک کپڑے کو نچوڑ کر واشنگ مشین سے نکال کر بالٹی میں ڈالا تھا اور نل کھول کر نل کے نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ کاش امی بابا آپ نہ چاہتے تو آج مجھے یہاں یوں ذلت اور رسوائی سے نہ رہنا پڑتا۔ سہیل صاحب بھی مجھے یہاں لا کر بول گیا ہے۔ اس کے دل میں اپنے ماموں کے لیے بے پناہ شکوہ ابھرا تھا۔ اس سے اچھا تو میں ہاسٹل میں رہ لیتی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے گالوں کو رگڑا تھا اور چونک کر بالٹی کی طرف دیکھا تھا جس سے پانی بہہ کر باہر نکل رہا تھا۔ اسی لمحے حسان اندر داخل ہوا۔ اس نے واشنگ ایریا کی طرف نظر اٹھائی تو پانی بہہ رہا تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے نل بند کیا۔ کیا ہوا شہینہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے بے اختیار اس کے ماتھے کو چھوا تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ جی جی حسان بھائی، بالکل ٹھیک ہو۔ اس نے جلدی سے اپنی پلکیں جھکا لی اور بالٹی کی طرف آگے بڑھ کر کپڑے نچوڑ کر دوسری بالٹی میں رکھنے لگی۔ میڈ نہیں آئی کیا جو یہ کام تم کر رہی ہو؟ اس نے بے چینی سے شاہینہ کو یہ کام کرتے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، مامانی نے کہا تو میں کر رہی ہوں۔ وہ مختصر سا جواب دے کر ایک بار پھر سے چپ ہو گئی۔ حسان کو بے پناہ دکھ ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر شاہینہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر غم کی ایک گہری لکیر موجود تھی۔ اداسیاں اپنا مسکن اس کے چہرے کو بنائے ہوئے تھی اور ڈیرے ڈھالے بیٹھ کر اسے ایک سوگوار سی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ حسان نے اپنا سر ڈھٹکا اور مزید کچھ بھی انکوائری کیے بغیر آگے بڑھا۔ تبھی اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گئے؟ اس نے آگے جانے کے بجائے اپنے قدم پیچھے کی طرف موڑے تھے اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ نازک خوبصورت دودھیا ہاتھ اس وقت چھالوں کی زد میں تھے۔ یہ کس وجہ سے ہو؟ وہ حیران ہوا۔ وہ وہیں جھک کر اس کے ہاتھوں کا معائنہ کرنے لگا۔ مجھے سر سے الرجی ہے نا، اس لیے۔ حسان نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ تم گلوز پہن لیتی، نہیں تھے تو منگا لیتی۔ کم از کم اتنے پیارے ہاتھوں کا اتنا برا حشر تو نہ ہوتا۔ یا امی کو صاف منع کر دیتی۔ اپنی ذات پر تم اتنا ظلم مت کرو اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ بھلے ہی وہ میری ماں ہے لیکن انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے تو تم سے اس قدر برے رویے سے پیش ہے۔ حسان نے صرف اتنا ہی کہا تھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر افسوس سے سر جھٹک کر اندر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ سہیل صاحب رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کے عادی تھے۔ انہوں نے گھر کی چھت پر ہی عادت اپنائی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کی نظر نائلہ بیگم پر پڑی تھی جو کہ اپنے بال سنوار رہی تھی اور اپنے ہاتھوں میں لوشن لگا کر نائٹ کریم چہرے پر لگانے کا سوچ رہی تھی۔ انہوں نے تکیا برابر کیا اور تکیے سے ٹیک لگا کر پاؤں لمبے کر کے اپنی بیگم کو پکارا۔ نائلہ صاحبہ، ذرا آپ میری بات سنیں گی؟ نائلہ بیگم جو اپنے بال سنوار رہی تھی، انہوں نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ ان کا انداز مختلف تھا اور یہ انداز تخاطب اس وقت خاص طور پر اختیار کرتے جب انہیں نائلہ صاحبہ سے کوئی بات منوانی ہوتی۔ خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے لوشن کا ڈھکن بند کیا اور اپنی نائٹ کریم انگلیوں میں اٹھا کر اپنے چہرے پر لگانا شروع کر دیا۔ خیریت ہی ہے، بس میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر تم فارغ ہو تو یہاں آ جاؤ اور تسلی سے میری بات سنو۔ سہیل صاحب نے اپنا چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ نائلہ بیگم کو تجسس ہوا کہ انہوں نے جلدی جلدی نائٹ کریم اپنے چہرے میں جذب کرنے کے بعد ان کے پاس آ کر بیٹھنے کا سوچا۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ حیران بھی تھی اور پرتجسس بھی کہ آخر وہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب حسان کا نکاح کر دیا جائے۔ اور یہ سننا تھا کہ نائلہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں بھی کل یہی سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کر دوں۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ سہیل صاحب نے گہری سانس بھری تھی اور پھر انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا۔ میں شہینہ سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نائلہ بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔
کیا آپ کا دماغ درست ہے؟ یہ کیسے بےجوڑ رشتے بنا رہے ہیں؟ اور سمیہ کی بیٹی کو تو میں اپنی بہو بناؤں گی، ہرگز نہیں۔ یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا بھی کیسے؟ میں اس سے نفرت کرتی ہوں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول کروں؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، کہیں وہ میرے بیٹے کے برابر بھی نہیں ہے اور میں اس کی اور حسان کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ بھلا آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ تمہاری بات میں نے سن لی اور تمہارے اعتراض اپنی جگہ ٹھیک بھی ہے، لیکن میں اپنی بانجی کو اس طرح اکیلا اور لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں حسان اور اس کا رشتہ طے کر چکا ہوں اور اگلے جمعے کو ان دونوں کا نکاح ہے۔ اب تمہاری مرضی، تمہیں اس نکاح میں شامل ہونا ہے تو موسٹ ویلکم، اور اگر نہیں آنا تو اس کمرے میں بیٹھے رہنا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے جو سوچ لیا ہے نا وہی ہوگا۔ شہینہ میری بہو بنے گی اور میرے حسان کی دلہن بھی۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی اور اپنی طرف کی لائٹ بند کرتے ہوئے لیٹ گئے تھے۔ آپ ایسے نہیں سوچ سکتے۔ آپ بھلا ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ لیکن سہیل صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں انہیں کی گہری باتیں میں گم ہو گئے تھے۔ یہ ایسے نہیں مانے گے۔ انتہائی غصے سے حسان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ پر لیٹ کر ہینڈ بھی کان میں لگائے اور کتاب اپنے سینے پر رکھے آنکھوں کو بند کیے کچھ سوچ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دھیان لے دیا تھا، کیونکہ کانوں میں مدھم موسیقی رقص کر رہی تھی۔ ہوش اسے اس وقت آیا جب کسی نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے اس کی والدہ موجود تھی۔ تمہارے بابا نے کیا کیا ہے یہ؟ حسان نے اپنی امی کا جملہ نہیں سنا تھا، اس لیے آئی برو کٹھے کر کے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا تھا۔ نکالو اس کو۔ انہوں نے اس کے کان پر ہینڈ فری نکال کر دور پھینک دیا تھا اور اس کے برابر میں بیٹھ کر غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تمہارے باپ کے فیصلے میں تم بھی رضامند ہو؟ حسان نے مسکراتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھاما تھا، اپنی آنکھوں سے لگا کر چوما تھا۔ یہ لیجیے، پانی پی لیجیے، آپ ریلیکس ہو جائیے، پھر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ نائلہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھا، جن کے لیے وہ چاند سی بہو ڈھونڈنے کا سوچے ہوئے تھی۔ انہوں نے اس کے کہنے پر پانی پیا تھا تو اس کا غصہ قدرے کم ہوا۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میری اور شہینہ کے رشتے کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے گویا اپنی ماں کی بات کا ہی جواب دیا تھا کہ وہ اس بارے میں مکمل طور پر جانکاری رکھتا ہے۔ تم جانتے تھے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں کہ تمہارے والد صاحب کیا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں؟ تم جان لو کہ میں اس کی اور تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نائلہ صاحب نے روٹھے ہوئے لہجے میں حسان سے شکایت کی تھی۔ امی تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے نا وہ آپ کریں، لیکن یاد رکھیے گا جو لڑکی آپ پسند کریں گے اور جو لڑکی بابا پسند کر چکے ہیں ان دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ حسان نے اپنی طرف سے ایک کھیل کھیلا تھا اور اپنی ماں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے بولا۔ نائلہ بیگم نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ کیسا فرق؟ کون سا فرق؟ دیکھیں، میری بات سنیں، سکون سے سنیں، ٹھنڈے دماغ سے غور کریں۔ جو آپ کی پسند کی ہوگی اسے اپنے آپ ہی فخر ہوگا کہ آپ نے اسے پسند کیا۔ وہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا شروع کر دے گی اور تو اور یہ سمجھنا شروع کرے گی کہ تجھ پر اور اس گھر پر صرف اس کا حق ہے۔ وہ روب جھاڑے گی، آپ کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لائے گی، اور تو اور میں آپ سے دور ہوتا جاؤں گا کیونکہ میں اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی بیوی کی سائڈ دوں گا۔ ویسے بھی شادی کے بعد تو مرد بدل جاتے ہیں نا۔ اگر میں آپ کی پسند کے مطابق شادی کرتا ہوں تو 80% امکان ہے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ پھر آپ مجھے الزام نہیں دے سکتی کہ تم نے جس لڑکی سے شادی کی وہ ایسی ہے یا ویسی ہے، کیونکہ اس لڑکی کو خود آپ نے میرے لیے پسند کیا ہوگا۔ ایسے میں آپ کوئی الزام نہیں دے سکتی۔ نائلہ بیگم نے گہری سوچ میں ڈوب کر حسان کا یہ تجزیہ سنا اور ہاں میں سر ہلایا۔ اور دیکھے، دوسری طرف باپ کی پسند، وہ شہینہ ہے، آپ سے پہلے سے ہی ڈرتی ہے، دبی دبی سی رہتی ہے، آپ کا ہر حکم مانتی ہے، آپ کے اشارے پر ناچتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ شادی ہو گئی تو وہ کبھی مجھے آپ سے دور نہیں کرے گی، بلکہ ہمیشہ مجھے آپ کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے اگر وہ ایسا ہوا تو آپ اس سے بھڑک اٹھیں گی اور وہ آپ کے غصے سے بہت ڈرتی ہے۔
तो फिर फायदा किसका हुआ इसमें? अब आप सोच लें, आप अपनी पसंद से करवाना चाहती है या बाबा की पसंद से? वैसे भी शाहीना से शादी में कोई ऊंच नीच हुई तो आप आजाद होंगी और बाबा को ब्लेम कर सकेगी, वरना तो फिर उलट होगा। अब आप ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर मुझे बताइए कि क्या बेहतर है और क्या नहीं। बाबा भी इसी वजह से कह रहे हैं ताकि घर में अमन रहे। हसन ने उन्हें शहीना से शादी के फायदे पर रोशनी डालकर सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया था, क्योंकि नाइला बेगम के चेहरे पर मौजूद आसार वाज़ह तौर पर बता रहे थे कि उसकी बात से बेपनाह मुतासिर हुई है और इसकी कायल होकर ये शायद ये फैसला दे दे कि हसन और शहीना की शादी कर दी जाए। अब क्या ख्याल है आपका? आपको ये रिश्ता मंजूर है? उन्होंने गुस्से से हसन की जाने देखा। सब समझती हूँ मैं, मुझे फंसा रहे हो। लो बे, मुझे क्या तुम जानो तुम्हारी जिंदगी जाने आ जाऊंगी मैं निकाह में। उन्होंने इंतहाई गुस्से से हसन की तरफ देखकर उसे डांट फेंका और तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। हसन ने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को निकलने से रोका, वरना कुछ बाइद नहीं थी कि उसकी वालदा दोबारा कमरे के अंदर आकर उसे पीटना ना शुरू करते। मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए, सुहेल साहब को उन्होंने नाश्ते की मेज पर इतला दी। तो उन्होंने बेइख्तियार हसन की जाने देखा, जिसने अपने फर्जी कॉलर झाड़े थे, गोया कह रहा हो कि ये सिर्फ मेरी वजह से है, वरना आपने तो अम्मी को गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर अगला जुमा ठीक रहेगा ना? मैं निकाह ख्वाह को कह दिया है, अभी सिर्फ निकाह होगा और शहीना की पढ़ाई के बाद रुखसती हो जाएगी। लाला बेगम ने सिर्फ कहकर इत्मीनान जाहिर किया था और अपने नाश्ते की प्लेट पर झुक गई थी। किचन में खड़ी शहीना ने हल्की हल्की बातों से अंदाजा लगाया था कि हसन की बात पक्की हो गई है, लेकिन किससे ये बात अभी तक मालूम नहीं हुई थी। उसने उसने भी अपने कंधे उचकाए और अपने कप में चाय अंधेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। आसमान पर नारची रोशनी बिखर रही थी। शहीना अपने हाथ में मौजूद कप लबू से लगाया हुआ था और अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। उसे अपने पीछे किसी की आहट का एहसास हुआ और वो जैसे ही मुड़ी तो हसन को वहां देखकर एक लम्हे के लिए ठहर से गई। क्या हुआ? कोई काम है आपको? कुछ चाहिए क्या? उसे फौरन से कप रखा और बाहर की जानिब जाने लगी। तो हसन ने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात कहनी है, यहाँ बैठो। उसने उसे कंधों से थाम कर बिठाया और कूद नीचे बैठकर उसकी आंखों में देखने लगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी क्या राय होगी? शहीना ने फटी पटी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसका जुमला सुनने के बाद उसकी पलकें भारी हो गई। मैं क्या कह सकती हूँ? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। उसकी बात का मतलब अच्छी तरीके से जान गई थी। बाबा ने और अम्मी ने मिलकर फैसला किया है कि तुम्हारी और मेरी शादी कर दी जाए, ताकि तुम पर कोई भी उंगली न उठा सके और इस घर में रहने पर कोई एतराज न कर सके। शाहीना ने सदमे की सी कैफियत में उसकी तरफ देखा था, तो गोया हसन की बात उसी से पक्की हो रही थी और अगले जुमे उन दोनों के निकाह के मुतालिक ही बात हो रही थी। उसे इल्म ही नहीं था। उसने कुछ भी नहीं कहा और नजरें झुका गई। अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो बाबा भी तुम्हें बुलाएंगे और तुमसे पूछेंगे, तो उनके सामने तुम कह देना। ये कहकर वो जाने लगा, तभी मुलाजमा अंदर आई और शहीना को इत्तला दी कि सुहेल साहब उसे बुला रहे हैं। वो थके थके कदमों से उनके कमरे में पहुंची तो अखबार पढ़ रहे थे और कुर्सी पर बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वो दाखिल हुई तो महबूजा ने फौरन से अखबार फोल्ड करके एक तरफ रख दिया और उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शायद तुम्हें मालूम हो गया हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि मैं समिया से किया गया वादा निभा रहा हूँ। मरते वक्त उसने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर अपने घर में हिफाजत से रखूं, और आज इस वादे को निभाने का वक्त आ गया। बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? और यही तुम ये तो नहीं सोच रही कि मामू जान ने तमाम फैसले खुद ही कर लिए हैं और मेरी जात पर मेरा हक पहले है? उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा ही नहीं है। मामू जान ने उसका हाथ थाम कर उससे पूछा था, तो वो रोने लगी। अरे तो बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें एतराज है तो मैं अभी इसी वक्त रिश्ता खत्म कर देता हूँ। उसने नफी में सर हिलाया। बस अम्मी की याद आ रही है। वो रो पड़ी थी। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। मैं जानता हूँ बेटा, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अब क्या किया जा सकता है?
پر میں اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگلے جمعے کو تمہارا حسان کے ساتھ نکاح ہے۔ کل تم جا کر حسان کے ساتھ شادی کی شاپنگ کر سکتی ہو، نکاح کا جوڑا خرید دینا۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے اور ایک ساتھ سلامت رکھے۔ حسان ماموں نے اسے دعا دی تھی تو وہ سر جھکا کر واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ رہی تھی اور اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ نائلہ بیگم کے حوالے سے اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ اس رشتے پر راضی بھی ہے اور یا نہیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے خود اسے بیوٹیشین سے تیار کروایا تھا اور اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنائی تھی، کیونکہ اس رشتے کے لیے وہ راضی نہیں ہوا ہے۔ تمہاری ماں نے ماضی میں جو کچھ میرے ساتھ کیا میں اسے کبھی نہیں بلا سکتی، لیکن چونکہ تم میرے بیٹے کی پسند ہو اور اس کی خواہش ہو، اس لیے میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ نائلہ بیگم نے انتہائی روکھے پھیکے لہجے لگا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ دن بھی آیا جب شہینہ کا نکاح کا دوپٹہ پہنا کر اسے نکاح خواہ کے سامنے بٹھایا گیا۔ حسان اس کے ساتھ بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی زندگی میں قبول کر چکا تھا۔ اب شہینہ سے رضامندی پوچھنی تھی۔ شہینہ نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ قبول ہے کہہ کر حسان کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ مان کر اپنے شوہر کا درجہ دے دیا تھا۔ مبارک ہو، سلامت رہو کا شور مچ اٹھا۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے شہینہ کو اپنے گلے سے لگایا اور پھر اپنے بیٹے حسان سے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس لمحے کے لیے میں بہت انتظار کیا ہے اور آج وہ لمحہ میری زندگی میں آ چکا کہ میرا بیٹا دلہا بنا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کی بلائیں لی اور یوں حسان اور شہینہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے بندھن میں بن چکے تھے۔ رات گہری ہو رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ چھت پر موجود تھی۔ ان کے نکاح کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ شہینہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ چھت پر آ کر ٹہل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی وہ بولا بالی ہو رہی تھی تو اس نے مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے تھے۔ نائلہ بیگم کا رویہ اس سے بہتر نہیں تو بہت برا بھی نہیں تھا۔ وہ نپے تلے انداز میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی، کبھی کبھی غصہ بھی کر جاتی تو کبھی کبھی محبت سے بات بھی کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے زندگی میں جینا شروع کر دیا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے گول گول گھوم رہی تھی جب کسی نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے بے حد قریب کیا۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی اور اس نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کا مجازی خدا حسان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ قسم خدا کی میرے دل میں اتر رہی ہوں، ابھی اسی وقت دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں رخصت کروا کر اپنے کمرے میں لے آؤ۔ شہینہ کی پلکیں لرز رہی تھی اور اس کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر چکی تھی۔ حسان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے اسے یاد دلانا چاہا۔ تو کیا کروں؟ اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں؟ روز تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور روز اپنے دل پر قابو پاتا ہوں، پر اس وقت مجھے بس ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میرے سامنے ہو۔ میرے دل کو قابو کرنے میں اپنی مثال نہیں رکھتی، اس لیے دل تمہاری طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ حسان نے اس کے چہرے پر انگلی پھیری تھی اور پھر سے اپنی گود میں اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ حسان پلیز نہیں، وہ گھبرا رہی تھی اور ایک دم سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر نائلہ بیگم نے ہم دونوں کے رشتے کو ختم کر دیا تو۔ میں نے ماموں جان سے پوچھا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ امی نے ان دونوں کے درمیان درار ڈالی تھی۔ وہ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے سے دور رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی تب امی نے انہیں سچ بولا تھا اور یوں آپ کی والدہ اور ماموں جان ایک ہو گئے تھے۔ لیکن اس عرصے میں مامانی جان نے جتنی تکلیفیں برداشت کی وہ میری ماں کی وجہ سے تھی۔ اب مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی اور حسان انتہائی غور سے اس کے اندر موجود ڈر اور خوف کو سن رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں آپ کے نزدیک ہونے سے، ہمارے درمیان تعلق بڑھنے سے، اگر میں ماں بن گئی انہوں نے اسی طرح مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے آپ سے دور کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حسان نے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہوگا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ ہاں، سمیہ پھوپھو انہوں نے بہت دکھ پہنچایا، لیکن وہ کبھی بھی میری اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کریں گی۔ وہ کبھی ہم دونوں کو جدا نہیں کریں گی۔ میں یہ بات بھی جانتا ہوں اپنی ماں کے متعلق کہ وہ بھلے ہی دل میں تم سے نفرت رکھے ہوئے ہوں،
اور ظاہر بھی کرتی ہوں گی، لیکن اس حد تک نہیں گر سکتی وہ کبھی بھی ہم دونوں کو جدا نہیں کریں گی۔ اس نے اسے کہتے ہوئے اپنے سینے میں چھپا لیا اور وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ حسان نے اس کی کمر سہلائی تھی۔ چپ ہو جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائے۔ میں نے تم سے شادی اسی لیے تھوڑی نہ کی ہے کہ تمہیں میں بیچ راہ میں چھوڑ دوں۔ اب بس شاباش، خاموش ہو جاؤ۔ اس نے اس کا چہرہ تھوڑی سے اٹھا کر خود کے قریب کیا اور اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ وہ مسکرائی اور ایک ہفتے بعد ان کی رخصتی ہو گئی۔ وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ نائلہ بیگم کا رویہ بھی شاہینہ کے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ اسے بہو کے روپ میں قبول کر چکی تھی۔ ان کے گھر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ کاروبار میں بے پناہ برکت ہوئی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی یتیم کی سرپرستی کرنے اور اسے گھر میں پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی قیمت اللہ پاک بہترین انعام کی صورت میں نوازتا ہے۔ 6 مہینے بعد انہیں یہ خبر ملی کہ خدا تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے، اور یہ خبر سن کر نائلہ بیگم نے ان دونوں کو گلے سے لگا لیا۔ صدقے دیے گئے، مٹھائیاں بانٹی گئی کہ یہ خوشی ان کے گھرانے کے لیے بہت بڑی خوشی تھی، جس نے ہر دل سے ہر غم کو مٹا دیا تھا۔